دہرا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقف کریں گے پھر پڑھیں گے خیرا، ملا کے پڑھیں گے پھر پڑھیں گے خیرا وقالوا هذا إفك مبين۔ پچھلا آیت نمبر 10 سے رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کا ترجمہ آپ قرآن کے اوپر دیکھ لیں، پھر اگلی آیت میں نے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لے کر آئے، بالافک جھوٹ کو، عصبۃ منکم وہ تم ہی میں سے ایک ٹولہ ہے، یعنی کہ تمہارے میں سے یہ ایک گروہ ہے جو جھوٹ لے کے آیا تھا۔ لا تحسبوہ، تم اسے نہ گمان کرو، شر لکم اپنے لیے برا، یعنی کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے، مکتسب جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، یعنی کہ اس کے لیے وہی ہے جتنا اس نے گناہ میں سے کما لیا۔ والذی، اور وہ شخص، تولا کبرہ، جو اس معاملے کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے، جسے یعنی کہ تہمت لگائی ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اصل میں واقعہ افک ہے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹ گڑا گیا تھا، بہتان لگایا گیا تھا، تو اس کے متعلق یہ وضاحت ہے یہاں پر۔ واقعہ پورا میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بھائی نہیں تھے وہ پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیں، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ میں پیچھے رہ گئیں، اور جب اس کو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، تو یہ جو منافقین کا گروہ تھا، ٹولہ تھا، انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ اللہ کے رسول کی بیوی اس شخص کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ تو اس موقع پر 1 مہینہ یہ باتیں چلتی رہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بھی سخت ناراض ہوئے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام نازل ہوئے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم ہی میں سے ایک گروہ تھا، لا تحسبوہ شر لکم، تم اسے برا نہ سمجھو۔ کیوں برا نہ سمجھو؟ کہ دیکھو تمہاری صفائی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو پھر کیسے بہتر ہے بھئی؟ جنہوں نے تو جھوٹا الزام لگایا، ان کا فرمایا لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، جنہوں نے جھوٹ بات گھڑی ہے اس گناہ میں، ان کے لیے وہ جو اس کا انہوں نے گناہ کر لیا ہے، کما لیا ہے۔ والذی تولا کبرہ، اور جو ان کا بڑا تھا، منافقوں کا جو بڑا تھا، عبداللہ بن ابی تھا، منہم عذاب، لہو عذاب علیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نمبر 12 ہے، لولا، کیوں نہ، اذ، جب، سمعتموہ، تم نے اس بات کو سنا، یا ان لوگوں کو تم نے سنا، تم نے اسے سنا، اذ، جب، سمعتموہ، جب تم نے سنا، ہو، اس کو، یعنی کہ وہ جو جھوٹ جو بات گزری ہے، ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے گمان کیا، یعنی کہ کیوں نہ اس طرح گمان کیا تم لوگوں نے، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں میں، یعنی کہ اپنے آپ میں، اپنے دل میں، خیراً، اچھا، خیراً، اچھا، تو اس کو ملا کے پڑھیں گے، ظن المؤمنون والمؤمنات بِأَنفُسِهِمْ خیراً، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں
اچھا گمان کیا، یعنی کہ اچھا گمان کیوں نہیں کیا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق بات ہے تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں اس پہ ذرہ برابر بھی شک کیوں کیا تم نے؟ وقالوا، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا ھذا، یہ بات جو ہے افک مبین، واضح بہتان۔ الفاظ سمجھ آئے؟ ان میں سے کوئی لفظ مشکل تو نہیں ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کہ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا، اس بات کو، جھوٹ کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے خیر اپنے آپ میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالوا، اور یہ ایسے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ تو مبین، واضح صریح، افکن، جھوٹ ہے، بہتان ہے یہ تو۔ اچھا یہ اللہ رب العالمین کے ڈانٹ کا انداز ہے کہ بھئی تم لوگوں نے یہ معاملہ اتنا آسان سمجھ لیا ہے، کل کو کسی اور کے متعلق کوئی اس طرح کی بات گڑھ دے گا تو تم اس کو بھی یقین سمجھ لو گے۔ یعنی کہ اس سمعتموہ ظن المؤمنون، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق یہ گمان کر رہے ہو، جو کہ پاک باز خاتون ہے۔ اللہ کے نبی اور انبیاء پاک باز ہستیاں ہوتی ہیں، اس کے متعلق تم لوگوں نے یہ گمان کیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اچھا گمان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جنگ سے پیچھے رہ گئی تھی، یعنی کہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، اور قافلے سے پیچھے رہی ہوئی خاتون اور اس کو ایک بندے نے اپنے اونٹ پہ بٹھا کر لے کر آ رہا ہے، اپنے آپ میں تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہارے ساتھ اگر اس طرح ہو، تمہاری ماں بہن کوئی بیٹی اگر اس طرح قافلے سے پیچھے رہ جائے اور اس کو کوئی اجنبی بندہ اٹھا کر لے کر آ، کیا تم اس کے بارے میں بھی اس طرح کا گمان کرو گے؟ تو اچھا گمان کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے اپنے آپ میں، یعنی کہ اپنے اوپر اس کو کیوں نہیں ڈالا؟ یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس نے کسی کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، یعنی کہ قافلے سے عورت پیچھے رہ گئی ہے، اب اس کو وہ اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، تو تم اس کے بارے میں یہ گمان کرو گے کہ بھئی انہوں نے ان کے بارے میں شک والے الفاظ کہو گے، اور وہ آئے بھی دن کو ہیں، دن کے وقت وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں، سارے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو کوئی شخص اگر اس طرح کا کام کرتا ہے اور جن کے دل کے اندر کوئی بھی ٹیڑھ ہو، غلطی ہو، وہ سر عام آئے گا لوگوں کے سامنے، وہ تو چھپ کر آئیں گے اور اکٹھے آئیں گے بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا کہ بھئی یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے، واضح جھوٹ ہے۔ اور آگے 2 آیتوں کے بعد الفاظ آئیں گے لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ بھئی جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، اس جھوٹ کو سنا، تو تم لوگوں نے ایسے کیوں نہیں کہا کہ بھئی ہمارا تو حق ہی نہیں بنتا اس متعلق بات کرنے کا، ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو اللہ پاک باز ذات ہے اور یہ لوگ بھی پاک باز ہستیاں ہیں، ھذا افک مبین، یہ تو واضح جھوٹ ہے، واضح بہتان ہے۔ اچھا اس سے ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ وہ جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی نا، سورۃ انزلناھا وفرضناھا وانزلنا فیھا آیات بینات لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا کرو، نصیحت حاصل۔ تو ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ بھئی یہ معاملہ مومن اور مسلمانوں کا آپس میں بیان ہو رہا ہے۔ کسی نے اگر کسی کو دیکھا بھی ہے، کسی کے متعلق اگر شک بھی ہے، تو شک کی بنیاد پر اس نے اپنی بات کسی اور شخص کو بتائی، مثلا میں عبداللہ کو بتا دیتا ہوں کوئی بات، میں نے بھی فلاں کو دیکھا ہے، تو میرا یہ شک اس بنیاد پر میرا یہ جھوٹ سمجھا جائے گا جب تک میں 4 گواہ لے کر نہ جاؤں۔ اور دوسری بات، یہ تو بہت ہی خطرناک اور غلط ترین بات ہے، چلو البتہ میرے پاس 4 گواہ بھی ہیں، مجھے پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی اور شخص کو بتاؤں کہ بھئی ان 2 بندوں نے یہ کام کیا ہے، اس مرد عورت نے یہ کام کیا ہے، میں پھر بھی کسی عام عوام کو جا کے نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اگر بتانا ہے تو میں قاضی کے پاس جاؤں گا، حاکم کے پاس جاؤں گا، کسی بڑے سرپرست اور سربراہ کے پاس جاؤں گا، کسی امیر کے پاس جاؤں گا، بھئی انہوں نے یہ حرکت کی اور یہ گواہ ہے، وہ قاضی پھر فیصلہ کرے گا۔ تو ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں سے کان دھریں، یعنی کہ اس طرح کی باتوں سے روح گردانی کریں۔ کوئی کسی کے بارے میں بات کرے، بولے یار ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ان نتکلم بہذا، بھئی کہ ہمارا اس سے میں کوئی کام نہیں، ہم سے کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے، اچھی بات کرو۔ کوئی 2 ان کا آپس میں معاملہ ہے اور ہم یہ بات سن کر کریں گے بھی کیا؟ دیکھیں جب مجھے کوئی انسان
کوئی شخص یہ بات کرتا ہے نا کہ بھئی دو بندوں نے یہ کام کیا ہے، تو میں جب آگے سے ان کا دفاع نہیں کرتا نا کہ بھئی یار چھوڑو، اس کو روکتا نہیں ہوں، تو اس کی بات سن کر میں اس کی تائید کر دیتا ہوں. یعنی کہ اگر میں اس کو جواب نہیں دیتا، ایسا ہے کہ میں نے اس کی تائید کر دی ہے اس بات کی. تو اس طرح ہمیں بھی کوئی کسی مسلمان کے متعلق، مرد و عورت کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو ٹال دیں، اس کو منع کر دیں، یار ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تم اس کے لیے خیر خواہی چاہتے ہو، 4 گواہ لے کر آؤ اور جا کر بڑے کو بتاؤ، قاضی کو بتاؤ، تھانے میں جاؤ تاکہ صحیح کارروائی ہو سکے. یہ کیا اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، تو ذہن میں فحاشی پھیلتی ہے. آگے آیت ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے. تو وہ فحاشی پھیلے کیا ہے کہ زنا پھیلے؟ نہیں، یہ جو زنا والی جو اس طرح کی باتیں آج کل دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پہ، کس طرح کی ایک واقعہ ہوا اس کو کتنا پھیلایا جا رہا ہے، ہر بندے کی زبان پہ وہ واقعہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. واقعہ ہو جانا یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. اس واقعے کو لے کر جب لوگ سن رہے ہیں، اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، تو وہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، بتا رہے ہیں، ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، تو اس کو پھیلا رہے ہیں. اس سے فحاشی پھیلتی ہے اور لوگوں کے جو ذہن ہے وہ خراب ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی. اس سے ہمیں دلوں کو صاف رکھنا اور اچھے گمان کرنا، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے. آگے آیات آئیں گی اور اس واقعے کی مزید تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی. ان لفظوں میں سے کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آیا، جس کا ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو وہ اس کے متعلق سوال کر لیں. لولا یہ نیا لفظ ہے، ابھی تک ہم ترجمہ شروع کر رہے ہیں. یہ نیا لفظ ہے. لولا کا معنی کیوں نہ. اذ بھی گزر گیا ہے جب. سمعتموہ سمع یسمع سے کہ جب تم نے اس بات کو سنا. ظن کا معنی ہوتا ہے وہ کسی بندے نے گمان کیا کہ بھئی مومن اور مومنات نے گمان کیا بانفسہم اپنے آپ سے، خیرن اچھا، خیر ہوتا ہے اچھا. وقالو لفظ بھی گزر گیا. ھذا یہ. افکن ابھی پیچھے. ان الذین جاؤوا بالافک. افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، بہتان. مبین واضح. مبین نام بھی ہوتا ہے واضح. کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، باقی بھائیوں کو اجازت ہے. سبحان